تعارف کے محتاج نہیں، پھر تعارف بھی کرواؤ. تو اس میں وہ کہہ رہے تھے مذہبی اسکالر. ایک بات خوب یاد رکھیں، مذہبی اسکالر ایک عام ہے. اب آپ نے منطق تو نہیں پڑھی، ایک چیز ہوتی ہے عموم و خصوص مطلق، ٹھیک ہے نا. ایک چیز عام ہے، جیسے ہر انسان جاندار ہے. ہر انسان کیا ہے؟ جاندار ہے، مگر ہر جاندار انسان نہیں ہوتا. تو یاد رکھو، ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہوتا ہے، مگر ہر مذہبی اسکالر عالم. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر عالم مذہبی اسکالر تو ہے، لیکن ہر مذہبی اسکالر عالم نہیں ہوتا. کوئی بھی مذہب کی کہیں سے معلومات لے کے مذہب پہ لکھنا شروع کر دے تو وہ مذہبی اسکالر تو بن جاتا ہے، مگر عالم. فرق کیا ہے دونوں میں؟ بات چل پڑی ہے تو تھوڑا سا سمجھا دیں، کیونکہ آج کل بڑے فتنوں کا دور ہے. لوگ یہ فرق کیے بغیر کہ یہ عالم ہے یا محض مذہبی اسکالر ہے، یہ فرق کیے بغیر کوئی بھی بیٹھ کے کچھ بھی بولنا شروع کر دے، لیبل قرآن و سنت کا لگا دے بس. وہ لوگ لیبل کو دیکھتے ہیں، بات کو نہ پرکھنے کی لوگوں میں صلاحیت ہے، نہ شخصیت کو پرکھنے کی صلاحیت ہے کہ اس شخصیت کی بات، یہ شخصیت اس لائق بھی ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے. بھائی پہلے بندے کا بندہ ہونا تو ثابت ہو، کسی ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہوگا تو علاج کرو گے نا اس سے. کسی عالم کا عالم ہونا ثابت ہوگا تو پھر اس کی بات سنی جائے گی. کوئی بھی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے بات کرنا شروع کر دے تو اس کی بات قابل اعتبار نہیں ہوتی. مرزا غلام احمد قادیانی جو دعوے کرتا تھا، دعویٰ اس کا بھی یہ تھا کہ میں کون سی بات کرتا ہوں قرآن و حدیث کے مطابق. قادیانی بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں. لیبل سب اچھے اچھے لگاتے ہیں، اس لیبل کے تحت جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کام صحیح نہیں ہو رہا. چینی پہ لیبل لگا دیا چاول کا، چاول بوری پہ چاول لکھ دیا مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اندر کیا ہے؟ چینی ہے. تو چاول لکھنے سے اندر کا مال چاول بولو بھائی نہیں بن جاتا. لوگ کہتے ہیں ہر بات پہ لوگ فلاں صاحب تو حدیث کے کوٹ کرتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ وہ حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے ترجمہ تک نہیں پڑھا ہوتا اس کا، آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ترجمہ بھی صحیح کیا کہ نہیں کیا. ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ٹی وی تو میں نہیں دیکھتا، انٹرنیٹ پر ایک ٹی وی چینل کا ایک کلپ دیکھا میں نے. تو اس میں وہ ایک صاحب تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کہاں سے حدیث آئی ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. اب لوگ بھی وہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہہ رہے، حالانکہ ایسی کوئی حدیث اس کائنات میں موجود نہیں ہے کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ ایک مجلس کا لفظ کہاں سے ایڈ کر دیا؟ اب ذرہ برابر بھی آپ حدیث کے ترجمے میں تبدیلی کر دو تو بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بات ہو رہی ہے. تو میں پہلے آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں کہ عالم میں اور محض ایک مذہبی اسکالر میں فرق کیا ہوتا ہے. سوال سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھا بھائی دیکھو، صحابہ کرام میں جو علماء تھے نا وہ عالم تھے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، یعنی انسانوں میں سے، عربوں میں سے، قریشیوں میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول ان پر اللہ کا کلام ان کو پڑھ کر سنائیں گے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہیں یزکی پہلے ہے، کہیں یعلم پہلے ہے. اور یہ ان کو کتاب سکھائیں گے. کون سکھائے گا کتاب صحابہ کو؟ بھائی بولو یار. نبی سکھائیں گے. یعلمہم الکتاب، کتاب کون سکھائے گا؟ کیا نبی ناظرہ پڑھنا سکھائیں گے ان کو؟ بھائی وہ تو انہی کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا.
قرآن عربوں کی زبان میں نازل ہوا تو ان کو قرآن نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ لکھا ہوا ہے، پڑھ کے سنا دیا، سن لیا، لکھ کے بھی دے دیا صحابہ نے، تو اب ان کو نبی سے سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پولیس ہے بھائی، پولیس بلوانی پڑے گی سمجھانے کے لیے. سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ ان کو نبی سے سیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ الف لام میم کا مطلب تو سب کو معلوم ہے، تو متشابہات میں سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایک ایک آیت کا مفہوم بالکل کیا ہے؟ واضح ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یعلمہم، نبی سکھائیں گے کس کو؟ صحابہ کو، حالانکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا. جو صرف مذہبی اسکالر ہے، عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن خود سمجھتا ہوں، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں. یاری بات، آج جو مذہبی اسکالر ملیں گے نا آپ کو، وہ فلاں یونیورسٹی سے فارغ، سب غلط نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے ہیں ان میں. فلاں یونیورسٹی فارغ کہہ رہے ہیں بھائی آپ قرآن جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ تو یہ اس کا حوالہ، کوئی یہ تفسیر، کوئی ارے تفسیر کیا ہوتی ہے؟ قرآن جو ہے نا میں خود سمجھتا ہوں، مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیکنیکل فالٹ جس میں یہ جراثیم پیدا ہو جائے نا کہ میں خود سمجھ لو کہ یہ صرف مذہبی اسکالر ہے، عالم دین نہیں. بات ابھی یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے چلتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی ان کو کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. حکمت حدیث کو کہا گیا یہاں پہ. حدیث بتائیں گے نہیں، حدیث سکھائیں گے. عجیب بات ہے، نبی جو بات کہہ رہے ہیں وہ بھی کس سے سیکھنی پڑے گی؟ نبی سے سیکھنی پڑے گی کہ نبی کی اس بات کا مطلب کیا ہے. یہ بھی نبی ہی کی سیرت سے پتہ چلے گا ہمیں. کسی اور طریقے سے نبی کی بات کو اخپل طریقے سے بیان کرنا، پشتو میں کہتے ہیں نا اخپل طریقہ ہے ہمارا، اخپل طریقہ اسلام میں نہیں چلے گا. آپ یہ اخپل طریقہ ہے آپ کا، یہ کہیں اٹک رہا ہے. تو جیسے یہ مائک پکڑ کے بات کرنا، یہ میرا اخپل طریقہ ہے، کیونکہ یہ جو ڈنڈا لگا ہوتا ہے نا آگے، اس سے بڑی مصیبت کی، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے. تو آج کل میں کیا کرتا ہوں، یہ اٹھا کے ہاتھ میں پکڑتا کہ یہ اپنے اختیار میں رہے، کنٹرول میں رہے. تو یہ اخپل طریقہ ہے. تو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی حکمت کی باتیں بتائیں گے نہیں، تعلیم، یعلم تعلیم سے ہے، سکھائیں گے. صحابہ نے حدیث نبی سے پڑھی نہیں ہے، باقاعدہ سیکھی ہے. حالانکہ وہ عربی جانتے تھے، ان کو حدیثوں کا مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی ڈکشنری کی ضرورت نہیں تھی. آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، نبی ان کا تزکیہ کریں گے، جسے اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے. اصطلاحات میں بعض لوگ کہتے ہیں تصوف کا قرآن و حدیث سے ثبوت دکھاؤ. قرآن و حدیث سے الفاظوں کا ثبوت مانگنا یہ جہالت ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تزکیہ جو ہے نا، تزکیہ، اس کو ایک اصطلاحی لفظ وضع کیا بعد میں، اس کا نام کیا رکھا گیا؟ تصوف. تزکیہ کہتے ہیں آپ ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک ہو جائیں. تو اللہ نے فرمایا نبی کا تیسرا کام کیا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو، اپنے متبعین کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک کریں گے. کیا مطلب؟ ایسا طریقہ بتائیں گے یا ایسی تربیت کریں گے کہ وہ صحیح ہو جائیں. معلوم یہ ہوا کہ قرآن و حدیث کا محض سمجھ لینا، اس سے انسان نیک آدمی، بولو بھائی، نہیں بن جاتا. تزکیہ کا مطلب نیک بن جائے، پاک ہو جائے، گناہ سے پاک ہو جائے، ظاہری بھی گناہ اور باطنی گناہ بھی. تو گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے، شریعت پہ چلانے کے لیے ایک الگ چیز چاہیے. علم کافی، علم کی ضرورت، علم ضروری ضرور ہے، بغیر علم کے کوئی سیدھے راستے پر نہیں چل سکتا، لیکن محض علم ہونا کافی نہیں ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ تین چیزیں جس میں اعلیٰ وجہ الکمال پائی جائیں یا معتد بھی پائی جائیں، یعنی قابل ذکر پائی جائیں، تو وہ عالم کہلاتا ہے. وہ نبی کا کیا کہلائے گا؟ جانشین. کیونکہ جو نبی کے وارث ہیں وہی عالم ہیں، وہی نبی کے جانشین ہیں. اب
ایک بات آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام نبی سے براہ راست سیکھے بغیر عالم نہیں بن سکتے تھے، تو کیا کوئی آج کے دور میں نبی سے سیکھے بغیر عالم بن سکتا ہے؟ اور نبی اب دنیا میں موجود نہیں ہے، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تینوں علوم کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا اور آگے کہاں منتقل کیا؟ تابعین میں۔ تو تابعی جو ہے، کوئی بھی تابعی، وہ ان تینوں چیزوں کو صحابی سے لیے بغیر عالم، بولے بھائی، نہیں بن سکتا۔ حضرت علقمہ اور اسود یہ بڑے بڑے تابعین تھے، حضرت اکرمہ، حضرت طاؤس، سالم اور نافع، یہ بڑے بڑے تابعین کے دور کے چوٹی کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے دین کو خود سے سمجھا۔ پوری زندگیاں صحابہ کے ساتھ گزار دی۔ علقمہ اور اسود نے پوری زندگی کھپا دی عبداللہ بن مسعود کے ساتھ، ان کی صحبت میں رہ کر۔ بھئی ان سے سیکھنا ہے، ان سے براہ راست، بولے بھائی، سیکھنا ہے۔ ابو البختری رحمہ اللہ حضرت علی کے خاص شاگرد، حضرت اکرمہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی صحبت اٹھائی اور پوری زندگی کھپا دی حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ۔ ان لوگوں کو تو صرف کتابوں سے علم یا یونیورسٹیوں سے علم حاصل نہیں ہوا، ان کو کسی کی صحبت اٹھانی پڑی۔ اور آج ہمارے بعض پروفیسر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دین سیکھنے کے لیے کسی ملا کے کی صحبت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تابعین نے کس کو سکھایا؟ تبع تابعین کو۔ انہوں نے ان کے شاگردوں کو، یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے اور یہ صرف دینی مدارس میں قائم ہے۔ دینی مدارس کے علاوہ آپ کو علم ملے گا، یہ سلسلہ، یار آپ تو بول ہی نہیں رہے، جملہ مکمل کیا کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ جاگ رہے ہیں۔ دینی مدارس کے علاوہ آپ کو یہ سلسلہ کہیں بھی، میں نہیں کہہ رہا کہ دوسری جگہوں پر علم نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، علم ہے، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بہت، علم تو بہرحال انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں علماء آپ کو صرف کہاں ملیں گے؟ مدارس میں ملیں گے، کیونکہ یہ وہ اس سلسلوں کے امین ہیں، اس سلسلوں کی حفاظت کی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل صحبت اٹھائی ہے، پھر وہ ابن مسعود بنے ہیں، اصحاب صفہ میں سے ہیں، نبی کے ساتھ چپکے رہتے تھے ہر وقت۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ گویا یہ نبی کے گھر کے ایک فرد ہیں، طویل صحبت اٹھائی ہے۔ اس کے بعد جا کے وہ اس قابل ہوئے ہیں کہ ان کو کوفہ کا مفتی بنایا جائے۔ حضرت عمر نے ان کو کوفہ شہر کا کیا بنا دیا؟ مفتی بنا دیا۔ عبداللہ بن مسعود کیا کرتے؟ قرآن لے جاتے، ادھر سے کسی سے کچھ حدیثیں سن لیتے، لوگ ان کو فالو نہیں کرتے، وہ لوگ یہ بھی دیکھتے تھے کہ انہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کے بہت سارے شاگردوں میں سب سے زیادہ جو ان کے مشہور ہوئے حضرت علقمہ ہوئے ہیں۔ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو جس مسجد میں جہاں بیٹھ کر ابن مسعود درس دیا کرتے تھے وہاں حضرت علقمہ نے درس دینا شروع کیا۔ حضرت علقمہ کے سینکڑوں شاگردوں میں سب سے زیادہ جو صحبت اٹھائی ہے حضرت علقمہ کی، وہ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہیں۔ حضرت علقمہ کی جب موت واقع ہوئی تو اسی مسجد میں اسی جگہ پر کس نے درس دینا شروع کیا؟ بولو بھائی، ابراہیم نخعی نے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی کے سینکڑوں شاگرد ہیں، لیکن ان کی سب سے زیادہ صحبت اٹھائی حماد الکوفی رحمہ اللہ نے۔ جب ابراہیم نخعی کی موت واقع ہوئی ہے تو اسی جگہ پر درس دینا شروع کیا کس نے؟ حماد الکوفی نے۔ اور جب حماد الکوفی رحمہ اللہ کے سینکڑوں شاگرد تھے، ان میں سب سے قریب ترین اور سب سے زیادہ آپ کی صحبت اٹھانے والے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ جب حماد الکوفی کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن مسعود کی اسی جگہ پر درس کس نے دینا شروع کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور پھر باقاعدہ ایک شورا بنا کر فقہ کو مدون کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نہیں یاری بات سمجھ، ایک صاحب مجھے کہنے لگے مسئلہ بتایا، میں نے مسئلہ بتایا کہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا، میں نے کہا میں ابھی تورات انجیل کی روشنی میں بتایا، آپ ہم بیوقوف ہیں بھائی، کیسے کیسے الٹے الٹے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے مدرسوں میں تورات انجیل پڑھی ہے بیٹھ کے، تو عجیب سا دور ہے فتنوں کا، کسی پہ میں طنز نہیں کر رہا، اور بھی بہت سے فقہاء ہیں، کوئی کسی کو بھی فالو کر لے،
لیکن ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دور ہے نا فتنوں کا دور ہے, اس میں پروپیگنڈا بہت ہے, اور تمام پروپیگنڈوں میں نام کس کا استعمال کیا جا رہا ہے؟